بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 کی چند آیات ذکر کی جائیں گی۔ یہ آیات نمبر ہیں 28، 29، 30، 31 اور 32، یعنی آیت نمبر 28 سے لے کے 32 نمبر آیت تک انشاءاللہ آج کے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چاہیے کہ وہ دوسرے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں، یعنی ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صاحب ایمان لوگوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جس نے ایسا کیا تو اس کا اللہ کے نزدیک کوئی مقام اور مرتبہ باقی نہیں رہے گا، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنا رہا ہے، یعنی وہ کافر جو اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے یا اللہ کے ساتھ اس کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایک مومن ہو کر انسان اپنے پیدا کرنے والے کے دشمن کو اپنا دوست بنائے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت، کوئی مقام اور کوئی مرتبہ باقی نہیں رہتا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جس نے ایسا کیا اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں مگر یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی بچاؤ کا راستہ اختیار کرنے کے لیے ظاہری اعتبار سے کچھ معاملات اور کچھ ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ رکھو تاکہ ان کے شر سے بچ سکو، تو پھر تم دفع ضرر کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے یہ کام کر سکتے ہو۔ لیکن دفع ضرر کے لیے بھی، دفع مضرت کے لیے بھی ان سے دوستی رکھنا جائز نہیں، صرف ظاہری رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے عذاب سے بچاتے ہیں۔ حذر یحذر، اس کے معنی ڈرانے اور بچانے کے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، اپنی ذات سے بچاتے ہیں، یعنی اپنے عذاب سے بچاتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے عذاب کا شکار مت بنو۔ اگرچہ اللہ نے نافرمانوں کے لیے، سرکشوں کے لیے عذاب تیار کر رکھے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں اپنے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، اسی لیے تو اس نے اپنے عذاب کے تذکرے قرآن کریم میں کیے ہیں تاکہ اس کے عذاب کو سن کر لوگ ڈریں اور اللہ کے عذاب کا ذریعہ بننے سے بچیں، ایسے اعمال اور اخلاق سے بچیں جو اللہ کے عذاب کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات سے منع کیا ہے اور روکا ہے کہ وہ کافروں کو دوست مت بنائیں۔ اگرچہ یہ بات ایک کامن سینس کی تھی اور عقل میں آنے والی تھی کہ ایک عقل و دانش کا حامل انسان، اس کو نہ بھی روکا جاتا، نہ بھی منع کیا جاتا، تب بھی
اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا وہ اپنی عقل کے بھی خلاف سمجھتا اور اس سے بچتا. اس کو منع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دشمنوں سے دوستی کرنے سے منع کیا، اس لیے کہ انسان اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق بھی اگر سوچے تو یہ بات سمجھنی کوئی مشکل نہیں کہ اللہ کے دشمن دوستی کرنے کے قابل نہیں ہے. بھلا دوست کا جو دشمن ہو وہ کوئی آپ کے حسن سلوک کا مستحق نہیں ہوتا. اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ دوستی میں سچے ہیں، مخلص ہیں، تو آپ کی دوستی کی سچائی کا یہ ثبوت ہوگا کہ آپ اپنے دوست کے دشمن سے الگ ہو جائیں. یہ کیسی دوستی ہے اور یہ کیسی دوستی کا ثبوت ہے کہ ایک طرف آپ اللہ سے دوستی کے دعوے دار بھی ہیں، دوسری طرف اللہ کے دشمنوں سے پینگے بھی لڑاتے ہیں، ان سے محبت کا، قلبی مودت کا تعلق بھی رکھتے ہیں. یہ کیسی دوستی ہے؟ یہ تو دوستی کے نام پر انسان کا دھوکہ دینا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی حصی طور پر ایسا دوست اس دوستی کو تسلیم نہیں کرتا کہ جس میں اس کے دشمنوں سے بھی تعلق قائم کیا جا رہا ہو. ایسی صورت میں دوست بھی ناراض ہو کر، روٹھ کر الگ ہو جاتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے دوستی ہے تو میرے دشمنوں سے کیوں تم تعلق قائم کرتے ہو؟ تو یہ چیز تو ایک عقل میں آنے والی چیز تھی جس سے نہ بھی روکا جاتا، تب بھی انسان کی عقل و دانش کا اور اس کے فہم اور اس کی ذکاوت کا تقاضا تھا کہ وہ یہ کام نہ کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز سے صرف منع ہی نہیں کیا بلکہ بار بار منع کیا ہے. میں قرآن کریم کی وہ آیات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر کی ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ رکھی جائے. چنانچہ وہ آیات ملاحظہ کیجئے جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کیا ہے. ایک تو یہی آیت نمبر سورہ آل عمران کی 28 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کافروں کو دوست بنانے سے منع کیا ہے. اب سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر ہے 138 اور 139. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما. اے نبی، منافقین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے بڑا دردناک قسم کا عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو کافروں کو دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر. ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ کافروں کو دوست بنا کر ان کے پاس عزت کے طلبگار ہیں کہ ان کو وہاں کافروں کے پاس جا کر کوئی دنیاوی عزت، مقام اور مرتبہ اور عہدہ ملے گا؟ یاد رکھو فإن العزت للہ جمیعا، عزت تمام کی تمام صرف اور صرف اللہ کے لیے. دیکھیے اس آیت نمبر 38 اور 39 کے اندر، 138 اور 139 کے اندر کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات ذکر کر دی گئی کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے جو یہ کام کرتے ہیں، اور انہیں منافق قرار دیا گیا. انہیں منافق قرار دیا گیا کہ یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ مخلص مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے، یہ تو ایمان کے خلوص کی نشانی نہیں، یہ تو ایمان کے کھوٹ کی نشانی ہے کہ تمہارا ایمان نفاق کے اندر گویا کہ ڈوبا ہوا ہے، کہ تم اپنے نفاق کے پردے میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کہ ایک طرف اللہ سے دوستی اور دوسری طرف اس کے دشمنوں سے بھی تعلق قائم کرنا. اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ عام طور پر لوگ کافروں سے دوستی عزت کی وجہ سے، دنیاوی مقام اور مرتبے اور دنیاوی مفادات اور اغراض کے حصول کے لیے کرتے ہیں. اللہ نے اس کی بھی تردید کر دی کہ دیکھو اگر تم عزت کے طلبگار ہو تو عزت تو اللہ کے قبضے میں ہے، کافروں کے ہاتھ میں تھوڑی ہے. اسی طرح سورہ نساء کی اسی سورت کے اندر اس سے اگلے صفحے میں آیت نمبر ہے 144، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے ایمان والوں، تم لوگ کافروں کو دوست مت بناؤ ایمان والوں کو چھوڑ کر. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی واضح حجت اور دلیل قائم کر دو، کہ تمہارے اوپر حجت تمام ہو جائے اور حجت اور دلیل پوری ہو جائے؟ تم کیا یہ چاہتے ہو؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا
جس کا مطلب یہ کہ اے ایمان والوں، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم واقعتاً ایمان والوں کی فہرست میں شامل رہنا چاہتے ہو تو تمہیں کافروں کو دوست نہیں بنانا ہوگا، کیونکہ یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 144۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6، اس میں آیت نمبر ہے 51۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں، یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یاد رکھو کہ جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستیاں لڑائے گا، تعلقات اور قلبی تعلقات اور مودت قائم کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ یقیناً انہی میں سے ہوگا۔ اس کا مطلب کیا کہ اس کا شمار پھر ایمان والوں میں سے نہیں ہے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں، آپ اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ یہ جو الفاظ ہیں نا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ وہ انہی میں سے ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان رکھ کر کافروں سے دوستیاں لگائے اس کا ایمان والوں میں شمار نہیں ہوتا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستیاں لڑائے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اسی طرح اسی سورۃ المائدہ کے اندر اگلے صفحے میں آیت نمبر 57 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور مذاق بنا ڈالا ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، تم سے پہلے لوگوں میں، یا کفار میں سے ہوں، ان کو اولیاء یعنی دوست مت بناؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اگر تم میں ایمان نام کی کوئی چیز ہے۔ کیا مطلب، کتنے واضح انداز میں اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم ایمان نام کی کوئی چیز رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ یہ کیا کرتے ہو؟ اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں رکھتے ہو۔ اب آئیے سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 ہے، اس کی آخری آیت ہے آیت نمبر 22۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسولہ، اے نبی آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اور ساتھ میں وہ محبت قائم کرتے ہوں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے۔ کیا مطلب کہ آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے کہ جو ایک طرف اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، دوسری طرف وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے مودت یعنی قلبی تعلق بھی قائم کرتے ہیں۔ ایسا آپ ایمان والوں کو نہیں پائیں گے۔ کیا مطلب، ایمان والوں کا یہ کام نہیں ہے۔ اگر کوئی ایمان رکھ کر بھی اور ایمان کا نام لے کر بھی یہ کام کر رہا ہے تو وہ ایمان والا، کامل درجے کا ایمان کہلانے والا، ایمان لانے والا کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، آپ غور کیجئے کہ دوستی کا تعلق قائم نہیں کرتے اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، یا ان کے قبیلے کے لوگ کیوں نہ ہوں۔ حالانکہ آپ سوچئے یہ 4 چیزیں ذکر کی ہیں، باپ، بیٹے، بھائی، قبیلے کے افراد، عام طور پر تو لوگوں کو ان سے فطری محبت ہوتی ہے، فطری طور پر انسان کا ان کی طرف لگاؤ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان سے بھی وہ اپنا قلبی تعلق اس وقت تک قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کے ماننے والے نہ ہوں، بھلے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے قبیلے والے کیوں نہ ہوں۔ اسی پارے کے اندر 28 نمبر پارے کے اندر سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اے ایمان والوں میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ آپ دیکھیے اس میں کافروں کے بجائے یہ جو جملہ استعمال کیا ہے نا، عدوی وعدوکم، اس میں اس دوستی نہ لگانے کی اور دوستی نہ کرنے کی وجہ بھی ذکر کی ہے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم، عدوی وعدوکم،
میرے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ. کیا مطلب کہ وہ صرف میرے نہیں، وہ تمہارے بھی دشمن ہیں. بھلا کوئی اپنے دشمنوں سے بھی دوستیاں رکھتا ہے؟ وہ صرف میرے دشمن نہیں، وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، کیونکہ یہ کافر، یہ مشرک، یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ عیسائی، یہ قادیانی، یہ دنیا بھر کے جتنے بھی اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے یا ختم نبوت کا انکار کرنے والے، انبیاء اور رسولوں کا انکار کرنے والے، کتابوں کا انکار کرنے والے، یہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، کبھی دوست نہیں ہو سکتے. سیاسی مفادات کے تحت، دنیاوی اغراض اور مصالح کے تحت ظاہری طور پر اگر تمہارے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے کہیں نظر آ رہے ہوں اور تم سے اپنی محبت کا تعلق قائم کرنے کا اظہار کر رہے ہوں تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مکاری کر رہے ہیں، یہ فریب دے رہے ہیں، یہ فراڈ کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ہرگز تم سے یہود و نصارہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی اور ان کے دین کی پیروی کر لو. اسی طرح سورہ ممتحنہ کے اندر اسی آیت میں آگے جا کر ایسا کرنے والوں کا حشر بھی ذکر کیا ہے. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اسی آیت نمبر 1 کے آخر میں جا کر یہ بات ذکر کی منع کرنے کے بعد کہ اگر کوئی تم میں سے یہ کام کرے، یعنی ان کافروں سے، میرے اور تمہارے دشمنوں سے کوئی دوستیاں لگائے، فقط ضل سواء السبیل، تو یاد رکھو وہ راہ حق سے گمراہ ہو چکا ہے، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے، بھٹک گیا ہے، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے. صراط مستقیم پر وہ شخص نہیں ہے جو کافروں سے دوستیاں رکھتا ہے. سورہ توبہ کے اندر 10ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر ہے 23، آیت نمبر 23 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والوں، آپ غور کیجئے یہ مضمون کتنی جگہ پر آیا. میں یہ آیتیں خاص طور پر آپ کو دکھا رہا ہوں اس لیے تاکہ ان آیات کو ہم سمجھیں اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ حکم قرآن کریم میں کتنی مختلف جگہوں پر مختلف اسلوب اور مختلف انداز میں اللہ نے ہمیں دیا ہے. آج کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان ان آیات سے اور قرآن کریم کے ان احکام سے غافل ہو کر کافروں کو دوست بنا رہے، ان سے فرینڈشپ قائم کر رہے، ان سے دوستانہ تعلقات قائم کر رہے کہ جی یہ میرے کلاس فیلو ہے، یہ میرا دفتر کا ساتھی ہے، یہ میرا بزنس پارٹنر ہے، یہ میرا سوشل میڈیا کا فرینڈ ہے. لوگ اپنے سوشل میڈیا کے اندر بھی مختلف پلیٹ فارم پہ یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ فرینڈشپ قائم کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو دعوت دینے کے لیے فرینڈشپ قائم کرتے ہیں. دعوت کی کتنی بات ہوتی ہے اور آپ ان کو کتنی دعوت دیتے ہیں اور ان کو کتنا ایمان کی دعوت دیتے ہیں، یہ سب کو پتا ہے. یہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ہم نے چند بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ ہم ان سے دوستانہ تعلق اس لیے قائم کرتے ہیں تاکہ ہماری دوستی کی برکت سے ان کو ایمان کی توفیق ملے. حالانکہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ اکثر ایسے لوگ کہ جو کافروں سے دوستیاں قائم کرتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، ان کی زبانیں وہی زہر اگلنے لگتی ہیں جو وہ اپنے دوستوں سے سنتے ہیں. انسان کے اوپر اس کے دوست کا رنگ چڑھتا ہے. گیدرنگ کا انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، لہذا تم میں سے ہر شخص کو یہ خوب اچھے طریقے سے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، اس کو اچھے طریقے سے پرکھ لینا چاہیے. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدا نخواستہ اگر آپ کا کوئی یہودی دوست ہے تو آپ اس کے دین پر ہیں، آپ کا کوئی نصرانی دوست ہے آپ اس کے دین پر ہیں، کوئی قادیانی خدا نخواستہ آپ کے فرینڈز ہیں، اس کا مطلب آپ اس کے دین پر ہیں. آج نہیں کل مختلف طور طریقوں سے وہ آپ کو اس انداز میں وہ گھیرے گا کہ آپ کا ذہن وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا شروع ہو جائے گا. اسلام پر مختلف قسم کے آبجیکشن، اعتراضات، اشکالات، سوالات، مختلف قسم کی شبہات پیدا کرنے والی چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھتا رہے گا اور آپ کی ذہن سازی ہوتی رہے گی
اور ذہن سازی اس طرح سے کہ آپ کی جڑیں کھوکھلی ہوتی رہیں گی، آپ کا ایمان ڈوبنے لگے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی ہیں، اور ٹھپ کر کے آپ کی ایمان کی بنیادیں جب کھوکھلی ہو جائیں گی تو ایمان کی بنیاد کھوکھلی ہونے کا مطلب یہ کہ ایمان کی عمارت گر جائے گی۔ خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس لیے ایسے تمام جتنے بھی تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، ان سب کو ہمیں یکسر ختم کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس سے منع نہیں ہے کہ کافروں کو دعوت دینی چاہیے، ان کو اپنے قریب کرنا چاہیے، ایمان لانے کے اعتبار سے ان کو ترغیب دینی چاہیے، فضائل سنانے چاہیے، ان کے سامنے حقانیت اسلام کی رکھنی چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک میدان ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے گیدرنگ، تفریح، کھیل کود اور دنیا کی ساری چیزیں جو ایک دوست کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ سب کرنا شروع کر دیں اور آپ کے اوپر اس کا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے اور آپ اس کو نام دے رہے ہوں کہ میں اس کو ایمان کی دعوت دے رہا ہوں۔ سنیے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو، اپنے آباء و اجداد اور اپنے بھائیوں کو، یعنی اپنے باپوں کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست مت بناؤ۔ حالانکہ آپ سوچئے باپ انسان کا کتنا قریبی، رشتے کے اعتبار سے کتنا قریبی انسان کا رشتہ رکھنے والا فرد ہے، لیکن اس سے بھی دوستی رکھنا جائز نہیں۔ جب آپ سوچئے کہ باپ سے، کافر باپ سے دوستی رکھنا جائز نہیں، تو پھر کیا ایک اجنبی کافر سے دوستی جائز ہوگی؟ لا تتخذوا آباءکم، اپنے باپوں کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست مت بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرنے لگے۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، یعنی اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرنے لگیں، کفر کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، تو ان کو دوست مت بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستیاں رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں، وہ ظالم ہیں۔ کتنے واضح انداز میں یہ قرآن کریم کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کو مختلف آیات میں ذکر کیا ہے کہ کافروں کو دوست مت بناؤ۔ یہ میں نے قصداً آپ کے سامنے پورے قرآن کریم کی مختلف صورتوں سے آیتیں نکال کر آپ کو دکھائی ہیں تاکہ ہمارے سامنے یہ مضمون کھل کر سامنے آئے۔ اب یہ بات سمجھیے کہ کافروں کے ساتھ دوستی کا تعلق تو جائز نہیں، یہ بات تو کلیئر ہو گئی، لیکن کافروں کے ساتھ معاملات کرنے کے اعتبار سے، اخلاقی برتاؤ کرنے کے اعتبار سے، اسی طرح ان کے ساتھ کچھ رکھ رکھاؤ دنیاوی اعتبار سے کرنے میں کیا بالکل یا ہر چیز کے اندر ممانعت ہے، یا اس کے اندر کچھ راستہ گنجائش کا کسی درجے میں ہے؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک تفصیل ذکر کر رہا ہوں 4 درجوں کے اعتبار سے جو حضرات مفسرین نے ذکر کی ہے۔ اس کی روشنی میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم کافروں کے ساتھ کون کون سے معاملات کر سکتے ہیں اور کون کون سے معاملات کرنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے موالات کا، جس کو کہتے ہیں دوستی قائم کرنا۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے موالات کا درجہ، جس کا مطلب ہوتا ہے قلبی تعلق، دلی مودت، دلی محبت، دلی تعلق۔ اس کو موالات کہتے ہیں، میم واو الف لام الف تا، موالات۔ یہ موالات کا درجہ کافروں کے ساتھ رکھنا جائز نہیں، کسی بھی کافر کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی ملت کا حامل ہو، یعنی یہودیت ہو، نصرانیت ہو، یا ہندو ہو، قادیانی ہو، کوئی بھی ہو، آتش پرست ہو، مجوسی ہو، دہری ہو، کمیونسٹ ہو، ان سب کے ساتھ موالات کا تعلق جائز نہیں۔ یہ موالات صرف اور صرف مومنوں کے ساتھ رکھی جا سکتی ہے، بس کافروں سے قطعاً جائز نہیں۔ دوسرا درجہ ہے مواسات کا۔ مواسات، اس میم واو الف سین الف تا، مواسات۔ مواسات کا مطلب آتا ہے ہمدردی اور خیر خواہی۔ کسی کو نفع پہنچانے کے لیے انسان کا کچھ کام کرنا، کسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کا کوئی اظہار کرنا، کوئی کام کرنا، اس کو کہتے ہیں مواسات۔ یہ مواسات کا معاملہ رکھنا کافروں کے ساتھ جائز ہے،
بشرطے کہ وہ حربی نہ ہو. حربی کسے کہتے ہیں؟ وہ کافر جو مسلمانوں سے برسرے پیکار ہوں. جیسے اس وقت عالم اسلام سے یہودیت حربی ہونے کی حالت میں ہے، برسرے پیکار ہیں. ارض فلسطین کے معاملے میں کتنا بڑا مسلمانوں کا اس وقت تصادم ہے یہودیت سے. تو اس وقت کافر یہودی یہ حربی ہونے کے اعتبار سے مواسات کے درجے سے بھی مستثنی ہے، وہ مواسات کے قابل نہیں ہے. ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی خیر خواہی، ہمدردی کا جذبہ اس وقت نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ مواسات یعنی خیر خواہی اور ہمدردی کا برتاؤ کرنا سارے کافروں سے جائز ہے، سوائے اس کافر کے جو اہل حرب میں سے ہوں یعنی مسلمانوں سے برسر پیکار. اور اس کی دلیل سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پر منع کر دیا، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم. جو تم سے قتال کرتے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں، تمہیں اپنے بستیوں سے نکال کر باہر پھینکنے کے چکر میں ہیں، اور جو تم سے لڑنے کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے تم کو اس چیز سے روک دیا اور منع کر دیا ہے کہ تم ان سے دوستی کرو. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو ان سے دوستی رکھے گا وہ ظالم ہوگا. یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ لڑنے والے کافروں سے تمہارا دوستی کا معاملہ رکھنا یہ جائز نہیں. ہاں اگر وہ تم سے نہیں لڑتے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. جو تم سے قتال نہیں کرتے اور تمہیں تمہاری بستیوں سے نکالتے نہیں ہیں، دشمن بن کر تم سے برسر پیکار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو اس چیز سے منع نہیں کرتا کہ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور تم ان کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کرو. اللہ تم کو اس سے روکتا نہیں ہے، تم ان کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہو، حسن سلوک کر سکتے ہو، تم ان کے ساتھ انصاف کا رویہ اختیار کر سکتے ہو، جذبہ خیر سگالی کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ دنیاوی معاملات کے اعتبار سے اچھا سلوک کر سکتے ہو. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس میں اخلاق مسلمانوں کے دیکھ کر متاثر ہو کر کافر مسلمان ہوا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کافروں کے ساتھ، صحابہ کرام کے بھی کافروں کے ساتھ حسن اخلاق کے واقعات، قصص آپ نے سنے ہوں گے. تو وہ ان کافروں کے معاملات میں ہیں کہ جو کافر مسلمانوں سے حالت حرب میں نہ ہو، اور اگر حالت حرب میں ہو تو وہ اس مواسات کے بھی اہل نہیں ہوتے. کتنی صورتیں ہو گئیں؟ پہلا درجہ موالات کا، یہ کافروں سے بالکل جائز نہیں. دوسرا درجہ مواسات کا یعنی ہمدردی اور خیرخواہی کا اظہار کرنا، یہ حربی کافروں سے تو جائز نہیں، لڑنے والے کافروں سے تو جائز نہیں. ہاں عام کافروں سے جو لڑنے کے لیے مسلمانوں سے برسر پیکار نہ ہو ان سے جائز ہے. تیسری صورت، تیسرا درجہ حضرات مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ تیسرا درجہ ہے مدارات کا. مدارات، میم دال الف را الف تا، مدارات. مدارات کا مطلب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ خاطر مدارات کرنا، یعنی ظاہری خوش خلقی کا اظہار کرنا، ظاہری اخلاقی برتاؤ کا اظہار کرنا، ظاہری اعتبار سے دوستانہ برتاؤ کا اظہار کرنا، ظاہری اعتبار سے، قلبی اعتبار سے نہیں. قلبی اعتبار سے تو جائز ہی نہیں ہے. یہ ظاہری خوش خلقی یہ بھی کافروں کے ساتھ جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس ظاہری خوش اخلاقی کا مقصد ان کو دینی اعتبار سے نفع پہنچانا ہو، کہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ ایمان کی طرف راغب ہوں. اسی طرح اگر وہ آپ کے گھر میں مثلاً مہمان بن کر آتے ہیں، کوئی کافر بھی مہمان کی حیثیت سے آئے، تو آپ اس کے ساتھ خوش خلقی کا اظہار کریں، خوش خلقی کا اظہار کریں. اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ پڑوسی ہونے کے ناطے سے اس کے ساتھ اخلاقی برتاؤ کریں. ایک پڑوسی کو جو حقوق ملتے ہیں وہ آپ اس کو دیں، اپنی ذات سے اس کو نفع پہنچائیں، اپنی ذات سے اس کو ضرر نقصان نہ پہنچائیں. یہ درجہ کہلاتا ہے مدارات کا، یہ کافروں کے ساتھ جائز ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کا مقصد دینی نفع پہنچانا ہو، دلی اور قلبی تعلق محبت کا قائم کرنا مقصود نہ ہو. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورہ آل عمران کی یہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، الا ان تتقوا منہم تقاہ، اس میں کیا کہا ہے کہ اگر تمہیں ان کی طرف سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو تم
ان کے شر سے اور ظلم سے بچنے کے لیے ظاہری رکھ رکھاؤ کر سکتے ہو. یہ ظاہری رکھ رکھاؤ کیا ہے؟ یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہی مدارات ہے. لیکن یہ بھی صرف ظاہری ہوگا، یہ صرف ظاہری ہوگا، قلبی اور باطنی طور پر نہیں ہوگا، کیونکہ قلبی اور باطنی تعلق شروع میں نے عرض کر دیا کہ وہ کافروں کے ساتھ بالکل یہ جائز نہیں. کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 3 صورتیں. پہلا درجہ موالات کا، دوسرا درجہ مواسات کا، تیسرا درجہ مدارات کا، چوتھا درجہ اس کے بعد آتا ہے معاملات کا. معاملات کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے تجارت، ملازمت، صنعت اور حرفت یا برآمدات اور درآمدات، امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ کے معاملات، یہ جو دنیاوی بزنس تجارت کے لائن سے یا دنیاوی امور اور معاملات کے انجام دہی کے اعتبار سے آپ ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یعنی ان کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں کہ آپ اگر ایک دکاندار ہیں اور کوئی کافر آپ کے پاس آتا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو آپ اس بات کے پابند نہیں ہے کہ آپ اس کو چیز فروخت نہ کریں کہ نہیں یہ کافر ہے میں اس کو نہیں دوں گا، مسلمان کو بیچوں گا. نہیں، کافر ہو مسلمان ہو، آپ سے چیز خریدنے کے لیے آیا ہے، آپ اس کو بیچیں. اگر آپ کسی چیز کے طلبگار ہیں مارکیٹ میں اور وہ چیز کسی کافر کے پاس ہے جو بیچ رہا ہو، آپ اس بات کے پابند نہیں ہے کہ وہ چیز جا کر کسی مسلمان سے لیں، آپ کافر سے خرید سکتے ہیں، کیونکہ یہ معاملات ہیں اور معاملات کا سر انجام دینا کافروں کے ساتھ جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ معاملات کی لائن سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر ان معاملات کے حوالے سے مسلمانوں کو کوئی عمومی طور پر نقصان پہنچتا ہو تو پھر وہ معاملات بھی کافروں کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے. اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھیے گا کہ میں نے عرض کیا کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ ایسے مخصوص حالات میں معاملات کی نوعیت ہو کہ اگر ان معاملات کو سر انجام دینے میں کافروں کے ساتھ ان معاملات کو سر انجام دینے میں مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نقصان ہو تو اس صورت میں وہ معاملات بھی پھر کافروں کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے. جیسے کہ فقہا نے اس کی مثال دی ہے کہ جیسے کہ اگر آپ اسلحہ کافر کو فروخت کرنا چاہیں، ایسا کافر جو حربی ہے، آپ سے برسر پیکار ہے، مسلمانوں سے حالت جنگ میں ہے، اور آپ مسلمان ہو کر اسی کے ہاتھ میں اسلحہ بیچ رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. حالانکہ عام حالات میں آپ اسلحہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، آپ کافروں کو بیچ بھی سکتے ہیں، کافروں سے خرید بھی سکتے ہیں، لیکن جو مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں ایسے کافروں کے ہاتھ اسلحے کی فروختگی ممنوع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا نقصان مسلمانوں کے اجتماعی مسالے کے اعتبار سے ہے. اسی طرح موجودہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، ارض فلسطین کے حوالے سے کفار یہود اور نصارہ ان لوگوں کا جو مسلمانوں کے اوپر اور مسلمانوں کی مقدس سرزمین کے اوپر جو اٹیک ہے، اور اس حوالے سے جو معاشی بائیکاٹ کے حوالے سے مقاطعہ کی جو آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس کا بھی مطلب اسی چیز سے وابستہ ہے. یعنی کہ اگر ان کافروں کے ساتھ معاملات میں اگر ہم اس وقت ان کو معاشی طور پر سپورٹ کریں، معاشی طور پر سپورٹ کریں، ان کی پروڈکٹ کو خریدیں، ان کی چیزوں کو خریدیں اور ان کے کاروبار کو فروغ دیں، ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت تجارت اور بزنس کے لائن سے یہ ایک بہت بڑا میدان ہوتا ہے. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ذریعے سے کفار اور خاص طور پر یہودیوں کا کتنے بڑے پیمانے پر کاروبار چلتا ہے. اس کاروبار کے چلنے میں اور اس کاروبار کے فروغ پانے میں مسلمانوں کا بڑا کردار ہے. مسلمانوں کے لیے اس وقت دینی غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنے معاشی اعتبار سے سوشل مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، ان کے ہاتھ کسی بھی چیز کی فروختگی یا ان کی کسی بھی بنائی ہوئی چیز کا خریدنا، اس چیز کا تعلق دو طرفہ ختم کر دیں تاکہ ہم معاشی لائن سے ان کو دھچکا دیں، نقصان پہنچائیں. اور حقیقت ہے ہر صاحب عقل، صاحب فہم و بصیرت اس بات کو جانتا ہے کہ اگر مسلمان ساری دنیا کے اگر اس معاملے میں ایک ہو جائیں اور ایک نظریے کے تحت اس بات پر اگر 100% عمل کریں
آپ خود بتائیں، دنیا میں آپ عقل و دانش کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آپ سوچئے کہ اگر پوری دنیا کے مسلمان معاشی بائیکاٹ کر دیں تو کیا اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم کتنے بڑے پلیٹ فارم سے ہم نقصان پہنچا سکیں گے، اور کتنا بڑا ہمارے ذریعے سے کافروں کو، یہودیوں کو خاص طور پر خسارہ اور نقصان کا سامنا ہوگا۔ ایک میک ڈونلڈ کے حوالے سے ہی جو تازہ ترین صورتحال آپ حضرات کے علم میں ہوگی کہ تمام مسلمانوں نے بائیکاٹ نہیں کیا، مسلمانوں کا ایک بہت قلیل اور مخصوص تھوڑا سا طبقہ تھا کہ جس نے میک ڈونلڈ کا چند دنوں بائیکاٹ کیا، تو اس سے کتنا بڑا بلین ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے یہ ہر انسان جانتا ہے۔ تو اگر وہ تھوڑے سے افراد کے بجائے سب اسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں اور اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے کافروں کی، یہودیوں کی کسی بھی مصنوعات کو استعمال نہیں کرنا، ہم نے یہودی جتنی کمپنیز ہیں ان کا مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، تو مجھے بتائیے کہ ہم کتنے بڑے ذریعے سے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن عجیب بات کہ بڑی شرم کے ساتھ یہ بات اور بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات سننے کو، دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر یہ ہے کہ جی ہم اگر ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال نہ کریں تو کیا کریں؟ کیا دنیا میں صرف انہی کے ہاتھوں سے ہی کوئی چیز بنے گی تو ہم استعمال کریں گے؟ ہم اتنے ان کے مجبور ہو چکے ہیں اور غلام بن چکے ہیں۔ صابن صرف تک کی چیزوں میں لوگوں نے اپنے معیار اتنے اونچے رکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ معیار پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ایمان پر کمپرومائز کرتے ہیں، دینی غیرت اور حمیت پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن ہم صابن صرف پر اور کھانے پینے کی چیزوں پر، میک ڈونلڈ اور KFC پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مسلمانوں کی سب کی بات نہیں، الحمدللہ بہت بڑا اس وقت بائیکاٹ اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے، لیکن اس وقت بھی ایک بڑا طبقہ آپ کے علم میں ہوگا مسلمانوں کا ہی ایسا ہے کہ جس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں، کیا میک ڈونلڈ، کیا KFC، کیا کوئی صابن صرف اور کیا کھانے پینے کی چیزیں، کیا کوئی لوشن، کیا کوئی شیمپو، کیا چیزیں، انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معیاری چیزیں اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، لہذا ہم معیار پر کمپرومائز نہیں کر سکتے، بھلے ہمارا دینی غیرت اور حمیت کا جنازہ نکل جائے لیکن ہم معیار پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، انہیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، جھنجھوڑنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، کن لوگوں کی صف میں کھڑے ہیں، کن لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ امید ہے کہ میری یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ یہ جو چوتھے درجے کی چیز ہے نا، معاملات، یہ عام معاملات کے اعتبار سے تمام کافروں کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر کسی مخصوص حالات کے پیش نظر اگر کوئی معاملات ایسے ہیں کہ جن کا نقصان مسلمانوں کو ہو رہا ہو اور جس کی وجہ سے کافروں کے ہاتھ مضبوط ہو رہے ہوں اور ان کو ہم تقویت پہنچا رہے ہوں، تو پھر ان مخصوص حالات کے پیش نظر، مخصوص صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ باقاعدہ مسئلہ اور فتویٰ جاری کیا جائے گا کہ معاملات میں بھی کافروں کے ساتھ ان معاملات میں پیچھے ہٹا جائے جن معاملات میں کافروں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ دیکھیں 4 درجے ہو گئے: موالات، مواسات، مدارات اور معاملات۔ ان چاروں میں سب سے پہلا درجہ یعنی موالات کا درجہ تو جائز ہی نہیں ہے کسی بھی کافر کے ساتھ، کسی بھی دنیا کے کافر کے ساتھ موالات کا رشتہ قائم کرنا مخصوص مستثنی صورتوں کے اندر بھی جائز نہیں۔ حتیٰ کہ آپ ایمان کی دعوت دینے کے لیے بھی اگر کسی کافر کے پاس جائیں گے تو آپ کو موالات کا رشتہ قائم کرنا جائز نہیں۔ رہا بقیہ تینوں درجوں کا معاملہ، یعنی مواسات، مدارات اور معاملات، یہ جائز ہیں، البتہ ان میں کچھ صورتیں مستثنی ہیں۔ مثال کے طور پر حربی کافر جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہوں، ان کے ساتھ ہم مواسات یا مدارات کا معاملہ نہیں کر سکتے۔ معاملات کے اندر مخصوص صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کافروں سے مخصوص معاملات کے اندر بھی قطع تعلقی قائم کرنا اور مقاطعہ کرنے کا حکم جاری کیا جاتا ہے، لیکن یہ چند مستثنی صورتوں کو چھوڑا جائے تو بقیہ 3 صورتیں جائز ہوتی ہیں۔ اس ساری بات کو سامنے رکھ کر اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ آیت میں جو یہ کہا گیا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں۔ کیا مطلب؟
موالات کا رشتہ کبھی کسی کافر سے قائم نہ کرے. جو ایسا کرے گا فلیس من اللہ فی شیء، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام اور مرتبہ باقی نہیں رہے گا. ہاں الا ان تتقوا منہم تقا، اگر تم ظاہری رکھ رکھاؤ کا ان کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہو ان کے شر سے بچنے کے لیے، جس کو کہا جاتا ہے مدارات کا معاملہ، تو یہ جائز ہے کہ تم ظاہری رکھ رکھاؤ ان کے شر سے اور ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کر سکتے ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، اگر تم اپنے سینوں میں اپنے دلوں میں موجود چیزوں کو چھپاؤ یا ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے. کیا مطلب؟ یہ جو دل کا معاملہ ہے نا کہ قلبی تعلق آپ کا ہے یا آپ ظاہری رکھ رکھاؤ رکھ رہے ہیں، پیچھے کہا تھا نا کہ قلبی تعلق تو جائز ہی نہیں ہے نا. ظاہری رکھ رکھاؤ خوش اخلاقی اور ظاہری رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ظاہری رکھ رکھاؤ ہے یا دل کا تعلق ہے، یہ بات آپ لوگوں کے سامنے کسی کو بھلے آپ کچھ بھی کہیں، لیکن آپ کے دل کا حال اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ رشتہ قلبی موالات کا قائم کیا ہے یا ظاہری رکھ رکھاؤ کا. آپ اگر اپنے پڑوسی کے ساتھ، یعنی وہ اگر کافر ہے اور آپ حسن سلوک کر رہے ہیں، تو یا آپ حسن سلوک کر رہے ہیں یا آپ اس سے دوستی قائم کر رہے ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے. ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، اگر تم اپنے سینوں میں موجود چیزوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے. اور تمہارے سینوں کو ہی کیا، اللہ تو آسمان و زمین کی ساری چیزوں کو جانتا ہے. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 30، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن یعنی قیامت کے دن ہر انسان اپنی تمام تر کی گئی خیر و بھلائی کی چیزوں کو اپنے سامنے موجود اور حاضر پائے گا. جو اس نے دنیا میں خیر کے کام کیے تھے، نیکی کے کام کیے تھے، بھلے کام کیے تھے، سب کو حاضر اور موجود پائے گا. وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائی کی تھی، جو اس نے گناہ کے کام کیے تھے، اس کو بھی وہ موجود پائے گا. یعنی اپنی نیکی اور اپنی بدی، اپنی اچھی چیزیں بھی اور اپنی بری چیزیں بھی اپنے سامنے بالکل حاضر و موجود پائے گا. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس دن ہر انسان اس بات کی تمنا اور خواہش کرے گا، تود اس بات کی خواہش اور تمنا اور آرزو کرے گا، کاش کہ اس کے اور برائی کے درمیان ایک دور کا فاصلہ ہوتا، ایک دور کی مسافت ہوتی کہ وہ اپنی برائی تک پہنچ ہی نہیں پاتا اور برائی اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی. یعنی برائی تو اس کے سامنے موجود ہوگی نا، لیکن وہ اس آرزو میں اور اس تمنا میں خواہش کا اظہار کرے گا کہ کاش کہ لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کہ کاش کہ اس کے اور اس برائی کے درمیان بہت طویل مسافت اور دور کا فاصلہ ہوتا کہ وہ اس تک پہنچ ہی نہ پاتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے. رؤوف اللہ کا نام ہے، رؤوف اللہ کے ناموں میں سے بڑا پیارا نام ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے اس نام کو استعمال کیا کریں، اس نام سے اللہ کو پکارا کریں. یا رؤوف، یا رؤوف ارؤف بی، اے رؤوف مجھ پر مہربانی کر دے، اے رؤوف ذات مجھ پر مہربانی کر دے. یا رؤوف ارؤف بی، واللہ رؤوف بالعباد، رؤوف کا مطلب ہوتا ہے مہربان ذات، بہت زیادہ جو اپنے بندوں پر مہربان ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربان ذات ہے. اس کی مہربانی ہی تو ہے کہ تم کو کتنی پیاری پیاری باتیں اور کتنی پیاری پیاری نصیحتیں تم کو کر رہا ہے تاکہ تمہیں آخرت کے اعتبار سے کوئی نقصان نہ ہو اور تم اللہ کے کامیاب بندوں میں شامل ہو جاؤ. قل، اگلی آیت، آیت نمبر 31، قل اے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرنے والے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. اگر تم واقعی اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع اور پیروی کرو، کیونکہ تمہاری اللہ کی محبت میں صداقت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ میری اتباع اور پیروی رہو. یحببکم اللہ، اس میری اتباع کرنے کے نتیجے میں
اتباع سنت کے مطابق چلنے میں یحببکم اللہ، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا، یعنی تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سوچئے ذرا کتنا بڑا اعزاز، یہ اعزاز کے خالق اور مالک اور رازق، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، رب العرش العظیم، رب العرش الکریم، آسمانوں کا مالک، زمینوں کا مالک، کائنات کا مالک، کائنات کے اولین اور آخرین کا پیدا کرنے والا، دنیا اور آخرت جس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ آپ سے محبت کرے۔ کتنا بڑا اعزاز اللہ نصیب کرتے ہیں اس کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتا ہے۔ دوسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ قل اے نبی کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، یعنی آپ کی اس بات کو ماننے سے سر پھیر لیتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کافروں کو اپنا کوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کافروں سے محبت نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کافروں کو پسند نہیں کرتے، یعنی اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو اللہ بھی ان سے اعراض کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 28 سے لے کے 32 تک کی آیات تھیں جن کا آپ کے سامنے اس وقت ترجمہ اور تفسیر ذکر کیا گیا ہے۔ ان آیات کا خاص مضمون جو شروع میں پہلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کافروں کے ساتھ کسی بھی طرح کا موالات کا رشتہ، قلبی مودت اور محبت کا رشتہ قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھ کر عملی زندگی میں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی بھی لائن سے ہمیں کافروں کو اپنا دوست بنانے کی اجازت نہیں۔ ظاہری رکھ رکھاؤ، ظاہری معاملات کے اعتبار سے کبھی ان کے ساتھ کچھ لین دین وغیرہ ہو، کچھ معاملات وغیرہ سر انجام دینے پڑ جائیں تو وہ صرف ظاہری اخلاقی اعتبار سے ہوں، بس دل کے اعتبار سے ہمیں کسی کے ساتھ فرینڈشپ قائم کرنا، دوستی قائم کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ حضرت جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کمپنیوں میں پاکستانی لوگ کام کرتے ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے، ایسا دیکھیں مشورہ نہیں دیا جائے گا کہ اپنے روزگار کو بالکل چھوڑ کر فوراً الگ ہو جائیں، البتہ یہ ضرور کہا جائے گا کہ کوئی مناسب دوسرا روزگار تلاش کریں، اور مناسب روزگار تلاش اس طرح سے کریں جیسے ایک جاب لیس آدمی تلاش کرتا ہے، اور پھر اس میں کامیاب ہونے کی صورت میں اس کو چھوڑ دیں۔ ایک دم سے بالکل چھوڑ کر اپنے آپ کو بالکل اس پوزیشن میں لے آنا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں، اس کی شریعت میں بہرحال اجازت نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں تو جبکہ انسان حرام بھی اگر کما رہا ہو نا، یعنی حرام جیسے سودی کوئی کاروبار میں بھی لگا ہو، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے شریعت کا یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ فوراً سے اس کو اچانک سے چھوڑنا درست نہیں، آپ کوئی مناسب روزگار حلال تلاش کریں اور مل جانے کی صورت میں اس کو فوراً چھوڑ دیں۔ اسی طرح یہودیوں کی کمپنیز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جو واقعی ان کی ہوں تو ہمیں اپنی دینی غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے مقاطعہ کریں، البتہ اس کے لیے مناسب روزگار تلاش بھی کریں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی کامل مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، تمام مومن مردوں عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما، تمام مسلمان مردوں عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما، اجتماعی گناہوں کو معاف فرما، انفرادی گناہوں کو معاف فرما، خلوتوں کے گناہوں کو معاف فرما، جلوت اور محفل اور مجلس کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تنہائیوں کے گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، جلوت کے گناہوں سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اللہ میں اپنی آنکھ، اپنی زبان، اپنے کان، یا اللہ اپنے دل و دماغ، اپنے ہاتھ پاؤں، اپنی انگلیاں، اپنی انگلیوں کے پوروں، ہر
جسم کے عضو سے جتنے بھی گناہ کے کام ہوتے ہیں ان سب سے محفوظ و معمون فرما دے۔ اے اللہ آج تک جو زندگی میں گناہ ہوئے ہیں جان بوجھ کر یا بھولے سے، اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے سچے توبہ کرنے والے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما دے۔ اللہ ہمارے اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ قرآن و حدیث کے فہم کے لیے، اے اللہ سمجھنے کے لیے، دین کے سمجھنے کے لیے، ہدایت کو حاصل کرنے کی نیت سے ہم یہاں مل بیٹھتے ہیں، ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس ہماری مجلس کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، تربیت کا ذریعہ بنا دے، اخلاق کی بہتری اور درستگی کا ذریعہ بنا دے، اصلاح اور درستگی کا ذریعہ بنا دے، کامیابی کا ذریعہ بنا دے، عزتوں اور عافیتوں کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر دینی ماحول قائم فرما، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بھی نیک و صالح متقی پرہیزگار بنا، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان عطا فرما، ایمان عطا فرما۔ یا اللہ عمل صالح عطا فرما، تقوی عطا فرما، طہارت عطا فرما، پاکیزگی عطا فرما، نفاست عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ کامل و خالص ایمان پر نصیب فرما۔ اے اللہ ارض فلسطین کو آزاد فرما، اسرائیل کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے کافروں کو، اللہ ان کے تمام جتنے بھی حواری ہیں، ہم نوا ہیں، ان کے حمایتی ہیں، یا اللہ جو اس وقت سب مل کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہیں، اللہ ان سب کی تمام سازشوں کو انہی پر لوٹا دے، ان کی تمام طاقت و قوت کو پاش پاش کر دے، اور انہیں آپس میں لڑا دے، بھڑا دے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کو یا اللہ آپس میں لڑا بھڑا دے، اور مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ ان کی یا اللہ مسلمان جو ان کے یا اللہ مد مقابل کھڑے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، فتح مبین اور ان کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔